بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں حدیث مبارک سے۔ حدیث مبارک ہے الظلم ظلمات یوم القیامت۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ الظلم بے موقع رکھنا، جمع ظلمات۔ یوم دن جمع ایام۔ القیامہ موت کے بعد اٹھنا۔ قام باب نصر ینصر سے کھڑا ہونا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ۔ ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ ظالم قیامت کے دن تاریکی میں ہوگا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ظالم کو میدان محشر میں تاریکیاں اس طرح گھیرے ہوئے ہوں گی کہ وہ نور جو مومنوں کو ملے گا وہ اس نور سے بالکل محروم ہوں گے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم۔ ترجمہ۔ قیامت کے دن مومنوں کے لیے نور ان کے آگے اور دائیں طرف دوڑتا ہوگا۔ وہ اس نور کی روشنی میں وہ اپنی منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچیں گے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس حدیث میں جو لفظ ظلمات استعمال ہوا ہے اس سے مراد قیامت کے دن کی تکالیف و مشکلات ہے جن میں قیامت کے دن ظالم لوگوں کو گھیرے ہوئے ہوں گی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ ترجمہ۔ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی تکالیف سے نجات دیتا ہے۔ ظلم کی قباحت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے انسانی زندگی مسخ ہو کر رہ جاتی ہے اور معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسانوں کی آپس میں ہمدردی اور بھائی چارگی ہو، مگر ظلم سے یہ سب ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایک حدیث قدس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، ترجمہ: اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات پر ظلم حرام کر لیا ہے اور تم لوگوں کے درمیان بھی ظلم حرام کیا ہے، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ حدیث مبارک کی ترکیب ہے الظلم مبتدا، ظلمات موصوف، یوم مضاف، القیامت مضاف الیہ۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر محذوف فعل کا مفعول ہو صفت ہوئی، موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ البادئ بالسلام بریء من الکبر۔ بریء باب سمع یسمع، باب فعل یفعل سے بروءً براءۃً بری کرنا، نجات پانا۔ الکبر غرور، بڑا گناہ۔ باب کارما سے ہے کبراً وکبراً، مرتبے میں بڑا ہونا۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے اسلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہے۔ حدیث مبارکہ کی تشریح ہے جب دو انسان ایک ہی حالت میں ہوں، یعنی یا تو دونوں پیدل ہوں یا پھر دونوں سواری پر ہوں، تو اس صورت میں ان میں سے جو پہلے سلام کرے گا وہ کبر اور بڑائی سے دور ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے بڑائی کو نکال دے گا۔ تکبر کی تعریف۔ تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو تمام کمالات کا اہل سمجھے اور دوسروں کو اس کا اہل نہ سمجھے۔ ایسا شخص دوسروں کو اپنی خاطر میں نہیں لاتا، دوسروں کو سلام کرنے میں اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اس کے لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص سلام میں پہل کرے گا کبر سے بری ہے۔ تکبر کی مذمت۔ تکبر کی مذمت قرآن مجید کی متعدد آیات اور متعدد روایات سے ہوتی ہے۔ مثلاً ایک جگہ ارشاد نبوی ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
ایک دوسری روایت میں خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عظمت اور کبریائی میری چادر ہے، جو ان میں سے کسی کا دعویٰ کرے گا میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ بہرحال تکبر بہت سخت گناہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ ہر ایک اس سے دور رہے اور علاج کرتا رہے۔ ایک علاج تو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے، جو اسلام میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے تکبر کو دور فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارک کی ترکیب: البادیو صیغہ اسم فاعل، ضمیر اسم اس کا فاعل، با حرف جار، السلامی مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے البادیو کے۔ البادیو اپنے متعلق سے مل کر مبتدا، بریون شبہ فعل، ضمیر اسم اس کا فاعل، من حرف جار، الکبر مجرور، جار مجرور مل کر بریون کے متعلق ہوئے۔ بریون اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارکہ نمبر 13 ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے سجن قید خانہ، جمع اس کی سجون آتی ہے۔ یہ باب ناصرہ ینصر سے قید کرنا۔ جنت باغ، جمع اس کی جنات آتی ہے۔ کافر اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا، جمع اس کی کافرون ہے۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حدیث مبارکہ کا مطلب: مومن کے لیے دنیا کی زندگی قید خانے کی مثل ہے، یعنی جس طرح قیدی اپنی زندگی آزاد ہو کر اور اپنی مرضی سے نہیں گزارتا، تو اسی طرح مومن دنیا میں اپنی زندگی آزاد ہو کر اور اپنی مرضی سے نہیں گزارتا، بلکہ ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھتا ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیدی جیل خانے میں جی نہیں لگاتا، دل نہیں لگاتا اور اس کو اپنا گھر نہیں سمجھتا، تو اسی طرح مومن بھی دنیا میں دل نہیں لگاتا۔ بعض علماء نے اس کا یہ مطلب بھی بیان فرمایا ہے جب مومن جنت میں داخل ہوگا اور وہاں کی نعمتیں دیکھے گا تو اس کو اس وقت یہ دنیا قید خانہ معلوم ہوگی۔ اور کافر کے لیے دنیا کی زندگی جنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر دنیا میں آزاد ہو کر زندگی گزارتا ہے، جس کام کا جب دل چاہا کر لیا اور وہ اس دنیا کو اپنا گھر سمجھتا ہے۔ جس طرح مومن جنت کو اپنا گھر سمجھتا ہے تو کافر دنیا کو اپنا گھر سمجھتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا ایک مطلب یہ بھی بیان فرمائے کہ کافر اپنی زندگی دنیا کے حصول کو بناتا ہے، دنیا حاصل کرنے کو اپنا مقصد سمجھتا ہے اور دنیا کی لذتوں اور شہوتوں کو جمع کرنے میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ وہ اس دنیا کو ہی نعمت گدا سمجھنے لگتا ہے۔ حدیث مبارک کی ترکیب ہے الدنیا مبتدا، سجن مضاف، المؤمن مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، بو حرف عطف، جنت مضاف، الکافر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے السواک دانت صاف کرنے کی لکڑی، مطہرۃ صفائی کا آلہ یا صفائی حاصل کرنے کی جگہ، طہر باب فتح یفتح سے پاک کرنا، الفم منہ، جمع اس کی افواہ آتی ہے، مرضات خوشنودی حاصل کرنے کی جگہ، راضیہ باب سامع یسمع سے راضی ہونا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: مسواک کرنا منہ کی پاکی کا سبب ہے اور اللہ کی رضامندی کا سبب ہے۔ حدیث مبارک کی تشریح: علماء فرماتے ہیں کہ 40 سے زائد احادیث میں مسواک کے روحانی اور جسمانی فوائد ہیں۔ مسواک کرنے کے 72 فائدے ہیں۔ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مراقی کے حاشیے میں مسواک کے وہ فوائد جن کو ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیے ہیں۔
نمبر 1، مسواک کرنے سے کشادگی اور مال میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، بلغم کو دور کرتی ہے۔ نمبر 3، سر کے درد کو دور کرتی ہے۔ نمبر 4، نظر کو تیز کرتی ہے۔ نمبر 5، معدے کو درست رکھتی ہے۔ نمبر 6، زبان کی فصاحت، حافظہ اور عقل کو بڑھاتی ہے۔ نمبر 7، کھانے کو ہضم کرتی ہے۔ نمبر 8، بڑھاپے کو مؤخر کرتی ہے۔ نمبر 9، حالت نزاع کی حالت جلدی ختم کرتی ہے۔ نمبر 10، موت کے وقت کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص مسواک کے ساتھ نماز پڑھے وہ بغیر مسواک کی نماز پر 70 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسواک پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو مسواک پکڑنے کا طریقہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چھوٹی انگلی مسواک کے نیچے کی طرف، انگوٹھا اوپر کی جانب مسواک کے نیچے اور باقی انگلیاں مسواک کے اوپر رہیں۔ یہ مسواک پکڑنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مسواک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارک کی ترکیب ہے، السواک مبتدا مطہرۃ، صیغہ اسم اعلیٰ، ضمیر اسم مستتر اس کا فاعل، للفم، لام حرف جار، فم مجرور، جار مجرور مل کر مطہرۃ کے متعلق ہو کر معطوف علیہ وہ حرف عطف، مرضات صیغہ اسم ظرف، ضمیر اسم اس کا فاعل، لربی، لام حرف جار، رب مجرور، جار مجرور مل کر مرضات کے متعلق ہو کر معطوف، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔